اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں دی ہیں تم کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کوئی اور خالق اور رزاق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کا لفظ فرمایا کہ کیا کوئی خالق ہے غیر اللہ، اللہ کے سوا؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا زعم مشرکین کا یہ تھا کہ جو قرآن جن کو غیر اللہ کہتا ہے، جن کو وہ الہہ اپنے معبود اور خدا مانتے تھے کہ وہ خالق ہیں، اور اگر خالق مطلقاً نہیں تو خالق کے ساتھ ان کی کچھ کنٹریبیوشن ہے اور وہ رزق دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حل من خالق غیر اللہ، کون ہے خالق اللہ کے سوا غیر اللہ؟ یرزقکم من السماء والارض، جو زمین و آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ لا الہ الا هو فانا تؤفکون، کون ہے جو تمہیں دیتا ہے؟ اچھا، یہاں غیر اللہ کا لفظ آ گیا۔ اب میں دونوں آپ کو سائڈیں دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں چونکہ غیر اللہ کا لفظ آ گیا تو ہمارے شبہ ڈالنے والوں دوستوں کو اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے بعد آیت کیا ہے، اس سے پہلے آیت کیا ہے، بس انہوں نے ایک غیر اللہ کی آیت پڑھ کر یہ جس کے اندر غیر اللہ آیا ہے اللہ باج نہ غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گے، بس اس کے اوپر وہ زور دے دینا کہ غیر اللہ سے مراد اصحاب قبور ہیں۔ اب ذرا قرآن سے پوچھ لیں پہلی اور بعد کی آیت والی اور اسی آیت کے بعد والی کہ قرآن نے جو غیر اللہ کہا ہے وہ کس کو کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت کے بعد یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔